إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وآله وأصحابه وذرياته وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. مشاہدین و ناظرین، سورہ بقرہ کے سلسلہ تفسیر کے اندر آج آیت نمبر 36 سے 40 تک کا انشاءاللہ تعالی ترجمہ اور مختصر تفسیر آپ سماعت فرمائیں گے۔ کل کے درس کے اندر ہم نے اس بات کو جانا تھا کہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے اس بشریت کو، ابو البشر آدم علیہ السلام کو 3 بڑے انعامات، تکریم اور عزت افزائی کے لیے 3 چیزوں کو کیا۔ سب سے پہلے جو چیز تھی وہ یہ کہ اس کو علم سے نوازا، فرشتوں پر علم کے ذریعے بتایا کہ یہ جس کو میں نے پیدا کیا ہے، یہ خلقت، یہ بشر، یہ انسان علم سے ممتاز ہے۔ اور دوسری ایک بڑی نفیس بات قال انی اعلم ما لا تعلمون کے اندر مفسرین نے کہی کہ کیونکہ فرشتوں نے اپنے زہد و تقوی، اپنی عبادت کے بارے میں کہہ ہی دیا تھا کہ ہم اس کے لیے کافی ہیں، تو اللہ رب العالمین کے اس قول کی تفسیر مفسرین کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایسا نہیں کہ ان میں نیک لوگ نہیں ہوں گے، تسبیح بیان کرنے والے نہیں ہوں گے، زہاد نہیں ہوں گے، بلکہ ان میں بھی انبیاء، متقین، شہداء، صالحین، اور میں نے چند باتیں کہی تھیں۔ اس کے بعد اس کی تکریم کے لیے سجدہ تکریمی بھی کروایا اور اس طرح اس کو اور معزز کیا۔ اور پھر تیسری جو اس کے تکریم اور اعزاز کے لیے جو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے فرمان فرمایا کہ اس کا مسکن جو ہے جنت رکھا، اور جنت کے اندر خوب اس کو آزاد رکھا، اور وہاں پر ایک شجر ممنوعہ قرار دیا کہ یہ درخت اس کو آپ نے نہیں چھونا ہے، اس سے فیضیاب نہیں ہونا ہے، کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کرنا ہے۔ یہاں تک بات ہوئی تھی، اور اس کے بعد اس بات پر بھی گفتگو ہوئی تھی کہ شیطان نے سجدے سے انکار کیا تھا اور تکبر کی وجہ سے کیا، عقل کو اللہ کے حکموں کے اوپر ترجیح دی، نتیجہ ضلالت، گمراہی، رسوائی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہلاکت اس کا ٹھہرا اور اس کا مقدر بن گیا۔ آج اس آیت پر گفتگو کر رہے ہیں، آیت نمبر 36 میں، جس میں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، لیکن شیطان نے ان کو بہکا کر وہاں سے نکال دیا۔ ازل یذل منے بہکانا۔ پیارے نبی علیہ السلام کی ایک عظیم دعا، محترم مشاہدین و ناظرین، جب سورج صبح روشن ہو، چڑھ جائے، تو پیارے نبی علیہ السلام آسمان کی طرف نگاہیں کر کے ایک دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من ان اضل او اضل او ازل او ازل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علی۔ وہاں پر اس معنی کا مفہوم اور اس معنی کا ترجمہ میرے اور آپ کے لیے زیادہ واضح ہو جاتا ہے، اس لیے میں نے آپ کے سامنے یہ دعا پیش کی ہے کہ شیطان نے ان کو بہکا دیا، وہاں سے نکلا دیا۔ یہ ازل یذل کا معنی ذال سے جو معنی ہوتا ہے وہ گمراہی کے معنی میں، ذلیل کے معنی میں ہو جاتا ہے، رسوا کے معنی میں، اور یہ بہکانے کے معنی میں ہو جاتا ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام کی دعا کا یہ معنی ہے، الہی میں تیری پناہ میں آتا ہوں، حفاظت میں آتا ہوں کہ میں کسی کو گمراہ کروں یا کوئی مجھے کرے، میں کسی کو بہکاؤں یا کوئی مجھے بہکا دے، میں کسی پر ظلم کروں یا کوئی مجھ پر کرے، اور میں کسی کے ساتھ جہالت کا معاملہ کروں یا کوئی میرے ساتھ کرے۔ عظیم دعا ہے، اس کو یاد کیجئے۔ اور ازل کا معنی مزید آپ کے سامنے میں نے رکھا اور آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ شیطان نے ان کو بہکا دیا اور فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ،
اور ان دونوں کو جنت سے نکلوا دیا ان تمام نعمتوں سے کہ جس میں وہ تھے اور جن نعمتوں میں وہ جی رہے تھے۔ وقلنا، اور ہم نے کہا، اہبطوا بعضکم لبعض عدو، ہم نے کہا آپ یہاں سے چلے جاؤ، آپ بعض کے بعض دشمن ہو، ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اب آپ کا ٹھکانہ زمین ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور کچھ مدت تک کے لیے فائدہ اٹھانے کی جگہ ہے۔ تھوڑی سی تفصیل یہاں پر آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، امید کہ آپ بڑا غور سے سنیں گے، اور میں نے جیسے کہا ہوا ہے قرآن اپنے سامنے رکھا کیجئے اور غور کیا کیجئے۔ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ رب الجلال احکم الحاکمین نے صاف طور پر بارہا اور متعدد مقامات پر یہ اعلان کیا ہے اور قرآن میں بارہا بیان کیا ہے، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اس کو دشمن ہی سمجھو، اس کو کبھی بھی مصلح نہ سمجھو، اس کو کبھی وفادار نہ سمجھو، کبھی خیر خواہ نہ سمجھو۔ شیطان انسان کے لیے کھلا دشمن ہے اور وہ ہمیشہ بہکانے کے لیے، رائے حق سے بھٹکانے کی کوششیں کرتا ہے۔ وہ اس نے شروع دن سے آدم علیہ السلام کے پیچھے اس نے قسم کھا لی کہ میں ان کو گمراہ کروں گا اور میں ان کو رسوا کروں گا اور میں ایسا کروں گا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ثم لا تجد اکثرہم شاکرین۔ سورہ اعراف کے اندر بڑا مفصل طرح سے یہ واقعہ موجود ہے، وہاں پر جا کر آپ پڑھیں، آیت نمبر یہ سمجھے کہ 18 سے وہ شروع ہوتا ہے۔ شیطان نے کہا میں ان کو ہر طرف سے آؤں گا، دائیں بائیں آگے پیچھے، اور آ کر میں ان کو گمراہ کروں گا۔ شیطان جن وسائل کے ذریعے انسان کو گمراہ کرتا ہے وہ مختصر طرح سے میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں افادے کے لیے۔ سب سے پہلے جو شیطان گمراہ کرتا ہے وہ اس کے پاس جو وسیلہ ہے اور اس کے پاس جو طاقت ہے اور اس کے پاس جو ہتھیار ہے وہ ہے وسوسہ دیتا ہے۔ رب الجلال نے دوسرے مقام پر سورہ اعراف میں آیت نمبر 20 جہاں سے شروع ہوتی ہے، اللہ رب العالمین فرماتے فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا، شیطان نے ان کو وسوسہ دلایا اس کام کا کہ یہ اس درخت، یہ جو شجر ممنوع ہے، اس کو جا کر چھوئیں، اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں، ان کو منع کیا ہوا ہے، اور لہٰذا پہلے دل کے اندر اس بات کو جگایا کہ یہ کام کرنا چاہیے۔ شیطان دو طرح سے وسوسے دیتا ہے، ایک ایسا وسوسہ دیتا ہے کہ برائی کی طرف راغب کرتا ہے، اور دوسرا وسوسہ اس کا یہ رہتا ہے کہ کوئی آدمی اچھائی کرنے لگے تو کس طرح یہ اچھائی نہ کر پائے، کیا بہانہ اس کے دل میں ڈالا جائے، کیا وسوسہ ڈالا جائے، فلاں کام ضروری ہے وہ کر لیتا ہوں تو یہ کروں گا، فلاں وقت میں کر لوں گا، ابھی رہنے دیتا ہوں، اب وہ وقت آئے یا نہ آئے یہ مجھے اور آپ کو کیا پتہ ہے۔ ایسے وسوسے دے کر وہ خیر سے بھی انسان کو کیا کرتا ہے، دور رکھتا ہے۔ سورہ ناس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے جس کو ہم تلاوت کرتے ہیں، لہٰذا شیطان سے کے وسوسوں سے بچنے کے لیے یہ عظیم دعا ہے معوذتین میں، اور قل اعوذ برب الناس کا وظیفہ کیا کیجیے۔ یہ پہلا حربہ ہے اس کا اور پہلا وسیلہ ہے۔ دوسرا جو ہے وہ امیدیں دلاتا ہے، کل پرسوں بعد میں، کل توبہ کریں گے پھر کر لیں گے، آگے سمجھنی، وعدے کرتا ہے اور امیدیں دلاتا ہے۔ یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا، سورہ نساء میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں شیطان کا ایک یہ حربہ رہتا ہے کہ وہ لوگوں کو وعدے دلاتا ہے، اور شیطان کا وعدہ جھوٹا ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین کا وعدہ سچا ہے۔ لہذا اللہ کی باتوں پر یقین کیجئے اور عمل کیجئے، شیطان کی باتوں پر مت عمل کیجئے، گرچہ وہ کتنے وعدے دلا دے آپ کو، ایک بات، اور اس کی بات جو تمنائیں دلانا کل اور پرسوں، اس پر کبھی مت جائیے، فوری کر ڈالیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نمازوں کا جب حکم دیا تو ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ مومنوں کی نماز وقتوں پر رہتی ہے۔ اسی لیے شریعت مطہرہ نے اغتنم خمسا قبل خمس، نبی علیہ السلام نے فرمایا 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھ لیجئے، اور کبھی کل پر بات مت چھوڑیے، اور اگر کوئی چھوڑنے والی ہو اس کو انشاءاللہ کہہ کر چھوڑیے، اور اگر اللہ کا حکم ہے فوری کرنے کا، فوری کر ڈالیے،
اس میں دیر مت کیجیے۔ جی ہاں، یہ دوسرا اس کا طریقہ رہتا ہے۔ اور جان لیجئے کہ وعدے دلانا اور امیدیں دلانا یہ شیطان کا کام ہے۔ تیسرا جو شیطان لوگوں کو راہ حق سے دور رکھنے کا جو حربہ ہے اس کے پاس، وہ یہ ہے کہ وہ نشے میں مبتلا کرتا ہے۔ نشاور چیزیں اور نشے اور جوئے میں مبتلا کرنا، یہ سمجھ لیجئے یہ شیطان کا ہتھیار ہے، اس سے دور رہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے انما الخمر والمیسر والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ لوگو، جوا، قمار، اسی طرح سے یہ تمام چیزیں جو فعال کے لیے لی جا رہی ہیں، اور قسمت آزمائی اور فلاں کھیل تماشے، یہ رجس چیزیں ہیں، ناپاک چیزیں ہیں اور شیطان کے عملوں میں سے ہیں۔ ان سے دور رہیے اور ان سے دور رہ کر اپنے ایمان کو بچائیے، اور کبھی بھی ان میں اپنے آپ کو شریک نہ کیجیے اور اس کی عادت مت ڈالیے۔ آپ دیکھیں گے لوگوں کے گھروں میں بچوں کو آپ دیکھیں گے، اور جو نشے میں لوگ ہیں، ملوث ہیں، لت پت ہیں، ان سے کہیں گے بھائی یہ چھوڑ دیجئے، برا ہے۔ وہ کہیں گے برا تو ہے، بس ہماری مجبوری بن گئی ہے، آج نہیں کل چھوڑیں گے، پھر تھوڑا تھوڑا کر کے چھوڑیں گے، ٹھیک ہے نہیں۔ اور پھر وہ جب وہ نشے میں جاتے ہیں، نہ عبادت ہے، نہ جو ہے اللہ کا خوف اس کے دل سے اٹھ جاتا ہے، دلوں پہ زنگ لگنے لگ جاتا ہے، اور اس کے چہرے پر سے نور ختم ہو جاتا ہے، انسان بے توفیق ہونے لگ جاتا ہے، پھر اس کو بیماریاں پکڑ لیتی ہیں۔ نتیجتاً شیطان یہی چاہتا ہے یہ اللہ کے ذکر سے دور رہے۔ لہٰذا ان تمام چیزوں سے بھی بچیے، یہ شیطانی حربہ ہے، اور شیطانی حربے میں مت آئیے، اس کے جال میں مت پھنسیے۔ اس کے بعد میرے بھائیو، شیطان کا ایک یہ طریقہ بھی ہے کہ وہ لوگوں کو، کسی کو بھی جس کو وہ بہکاتا ہے تو قسم دلاتا ہے، اس کے سامنے بار بار قسمیں کھاتا ہے، جھوٹی قسمیں کھانے والا آپ کا دوست، جھوٹی قسمیں کھانے والا آپ کا کوئی بھی قریبی، اگر وہ جھوٹی قسمیں کھاتا ہے اور قسم کھا کر جھوٹی آپ کو گمراہ راستے پر لے کر جاتا ہے، سمجھ لیجئے وہ شیطانی حربہ ہے، جال ہے، اس سے بچ جائیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ۔ قسم کھائی دونوں کے سامنے، ہمارے باپ آدم اور ہماری ماں حوا کے سامنے، میں تمہارے لیے ناصح ہوں، میں خیر خواہ ہوں تمہارا، تم میری بات مان جاؤ۔ قسم کھلائی، لہٰذا قسم کھلوا کے وہ کیا کرتا ہے کہ اپنے راستے پر چلانے کی کوشش کرتا ہے، اپنے جال میں پھنساتا ہے۔ اسی طرح سے نصوص کی غلط تعویل، نصوص شریعہ یعنی قرآن کے حکموں قرآن اور نبی علیہ السلام کے حکم اور اللہ کا حکم آ جانے کے بعد اس میں اپنی منمانی کی تعویل، اس کا یہ مطلب نہیں، یہ مطلب ہوگا، لہٰذا اسی چھوٹی سی بات ہے تب آپ کو یہ منع کیا جا رہا ہے، لہٰذا اس میں کوئی بڑی بات نہیں، آپ کر لیں گے تو کچھ ہوگا نہیں، بگڑنے والا نہیں ہے، آپ کا بگڑنے والا نہیں ہے۔ اس طرح کی جو تعویلیں، بری تعویلیں، اور اس تعویل کی ایک میں نموذج آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ شیطان نے یہاں پر یہ تعویل کی، اس درخت سے، جس درخت سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا آدم علیہ السلام کو کہ اس کو نہیں چھونا ہے، کیا تعویل کی اس حکم کی کہ جس حکم میں منع کیا گیا تھا کہ اس سے فائدہ نہیں اٹھانا ہے، کیا تعویل کیا؟ سنیے، تعویل یہ کی ہے سورہ اعراف میں، جس طرح میں نے بتایا کہ آیت نمبر 18 سے یہ شروع ہوتا ہے، اور آیت نمبر 20 کا میں آپ کے سامنے ترجمہ رکھ رہا ہوں۔ وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ۔ آپ دونوں کو اس درخت سے فائدہ اٹھانے سے منع صرف اس لیے کیا گیا ہے کہ اگر آپ اس سے فائدہ اٹھا لیں گے، استعمال کر لیں گے، یا تو آپ فرشتے ہو جائیں گے، یہ ہوگا، یا پھر آپ ہمیشہ رہیں گے، یعنی آپ کو موت نہیں آئے گی، بس اتنی سی بات ہے، اس میں اور کوئی بڑی بات تو ہے نہیں ہے، لہٰذا اگر آپ اس کو چھو لیں گے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ یہ تعویل اللہ کے حکم کی اور اللہ کے حکم کی تعویل کر کے، اور اس کے ساتھ ساتھ اوپر یہ کام کیا کہ قسم بھی کھا لی۔ اب قسم بھی کھا لی اور حکم کی تعویل بھی غلط اور بے بنیاد اور جھوٹی کر لی، لہٰذا جو ہے وہ اس کی بات میں آ گئے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام، تو گمراہ کرنے میں کامیاب ہو گیا، بہکانے میں کامیاب ہو گیا میرے بھائیو۔ لہٰذا ان جالوں میں مت آئیے، نصوص کا غلط استدلال مت کیجیے۔ قرآن اور حدیث کے استدلال غلط آج ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے امت کے اندر فرقہ پرستی، امت کے اندر انتشار، امت کے اندر فساد، امت کے اندر محبت
کا خاتمہ ہو رہا ہے، ہمدردیاں بٹ چکی ہیں، لہٰذا یہ تمام کے تمام جو نقصانات ہیں وہ اس وجہ سے ہو رہے ہیں کہ ہم نے قرآن اور حدیث کو اس طرح سمجھنا چھوڑ دیا جس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا تھا، جس طرح صحابہ نے سمجھایا تھا، جس طرح تابعین نے سمجھایا تھا۔ آج ہم نے اس کو ترجمہ کیا، بنگلہ زبان میں اس کا یہ معنی ہے، اردو میں یہ معنی ہے، فارسی میں یہ معنی ہے، لہٰذا ہم نے اس کو یہ سمجھا اور سمجھ کے کسی نے کچھ عقیدہ بنا لیا اور کسی نے کچھ عقیدہ بنا لیا، لہٰذا جو عقیدہ بنتا گیا اسی کے ساتھ کچھ لوگ جڑتے گئے اور دوسروں کو باطل اور اپنے آپ کو حق پر سمجھنے کا معیار بنایا۔ تو آج جو ہے ہم اس موڑ پر کھڑے ہیں کہ ہمیں یہ سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے کہ ہمارے اپنے ہم سے دور کیوں ہیں۔ وجہ صاف واضح ہے کہ قرآن و حدیث کے نصوص کو ہم نے سمجھنے میں غلطی کیا ہے، کیونکہ غلط تعویل کرنی درست نہیں ہے، باطل ہے اور یہ شیطانی جال ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، آخری بات میں یہ کہہ دوں کہ آپ کسی خیر کے ارادے پر ہیں، کسی عزم کو لے کر چل رہے ہیں مشن میں، تو یہ بھی ایک حربہ رہتا ہے شیطان کا کہ وہ آپ کو بھلوا دیتا ہے، حساب کتاب کو بھلوا دیتا ہے۔ اسی وجہ سے اسلام نے حساب کتاب کو لکھنے کا کہا ہے، اور آیت دین قرآن میں سب سے بڑی آیت ہے، کبھی بھی لکھنا مت بھولیے۔ اسی وجہ سے جھگڑے ہوتے ہیں، اور کسی کام کو آپ کرنے جا رہے ہیں اس کو بھی لکھ لیجئے، اپنے پاس لکھ لیجئے کہ ہمارا یہ طے ہوا ہے، کوئی معاہدہ ہے اس کو لکھیے لفظاً، کوئی قرض ہے اس کو لکھیے، کوئی ادھار ہے اس کو لکھیے، آگے سمجھنی تو تمام چیزوں کو اپنے پاس لکھیے، ورنہ اگر آپ نہیں لکھیں گے شیطان آپ کو بھلوا دے گا، نتیجتاً آپ کے پاس کچھ ہے، میرے پاس کچھ ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں آپ وہ کہہ رہے ہیں، تو اس نتیجے میں جھگڑا اور فساد ہوگا۔ یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں میں؟ کیونکہ اسی آیت کے اندر دوسرا ٹکڑا کیا کہتا ہے؟ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم نے یہ کہا ان کو آپ یہاں سے چلے جاؤ۔ حبوط کہتے ہیں اوپر سے نیچے آنے کو، اب یہ زمین تمہارا مستقر ہے، آپ یہاں سے چلے جاؤ اور تم آپس میں دشمن ہو۔ بعض نے کہا کہ شیطان انسان کا دشمن ہے، یہ مراد ہے، اور بعض نے کہا انسان کا بھی دشمن ہے، یہ مراد ہے، لہٰذا تم آپس میں دشمن ہو اور تم یہاں سے چلے جاؤ۔ میرے بھائیوں، آپس کی دشمنیوں کو ختم کرنے کے لیے اور اسلام کو صحیح سمجھنے کے لیے، اسلام کے حکموں پر عمل کرنے کے لیے شیطان کی چالوں میں مت آئیے۔ شیطان چاہے وہ انسانوں میں سے ہوں تب اور جنوں میں سے ہوں تب، لہٰذا ہوشیار رہنے کے لیے میں نے آپ کو ان باتوں کو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ مزید انشاءاللہ تعالیٰ کبھی وقت ملا تو میں مفصل آپ کے سامنے گفتگو کروں گا کبھی کہ شیطان جو ہے یہ انسان کے ساتھ کس طرح سے کھلواڑ کرتا ہے اور کن چیزوں کو استعمال کرتا ہے، کن طریقوں سے گمراہ کرتا ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں، اور شیطانی اعمال کیا ہیں، یہ کبھی وقت ملا انشاءاللہ تعالیٰ تو میں گفتگو کروں گا۔ بس مجھے یہ بتانا تھا کہ جن وسائل، جن حربے، جن جالوں میں وہ پھنساتا ہے ایک مسلمان کو، اس سے چاہیے، اور ایک انسان کو خصوصی عمومی طور پہ اور مسلمان کو خصوصی طور پہ، لہٰذا ان تمام حربوں سے ہم اور آپ بچنے کی کوشش کریں، اور بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان تمام چیزوں سے آگاہ رہیں جو شیطانی اعمال ہیں، اس لیے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ فتلقى، اس کے بعد دوسری آیت پر آتے ہیں، فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ اب جب اللہ رب العالمین نے جنت سے آدم علیہ السلام کو نکال دیا، بہت پیارے پیغمبر آدم علیہ السلام، میں نے پہلے ہی کہا تھا عملی گوشوں میں کہ آپ ضرور جا کر ان کا واقعہ پڑھنا، آدم علیہ السلام کی زندگی کو پڑھنا۔ میں آپ کو بتاؤں اتنے ہمدرد، اور ایک واقعے میں جو ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو ایک بڑی جگہ پر لے کے رکھا، اور دائیں اور بائیں پوری آنے والے قیامت تک پوری اولاد ان کو دکھائی، اور دکھانے کے بعد آدم علیہ السلام نے دائیں دیکھا تو خوش ہوئے، اور بائیں دیکھا تو افسردہ اور غمگین ہوئے۔ بعض چہروں کو دیکھا تو بڑے پرنور چہرے تھے، اور ان چہروں کی نشاندہی ہوئی یہ مومنین ہوں گے، یہ انبیاء ہوں گے، یہ صالحین ہوں گے، اور دائیں جانے والے لوگ یہ جنتی ہوں گے، اور بائیں جانے والے لوگ ایسے ہیں یہ جو نافرمان ہوں گے۔ لہٰذا آدم علیہ السلام کی جو ایک باپ کی محبت اور ایک باپ کی شفقت ہے وہ بالکل جھاگ گئی، اور ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ کی روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام نے برجستہ یہ اللہ تعالیٰ سے گزارش کی
یا ربی لولا سویت بین عبادک، اے میرے اللہ کیوں نہیں اس میری اولاد کو سب کو برابر کر دیتا، اب کوئی کالا، کوئی گورا، کوئی چھوٹا، کوئی بڑا، کوئی کسی کو کیسا، سب کو برابر کر دے، تمام کو نعمتوں میں، تمام مالدار، تمام خوبصورت، تمام جنتی، تمام خوش رہنے والے، تمام پوری نعمتوں میں، پوری دنیا اور آخرت کی تمام نعمتیں جو ہے تاکہ ملیں اور سب برابر ہوں۔ تو اللہ رب العالمین نے جواب دیتے ہوئے آدم علیہ السلام کو کہا تھا، یا آدم احببت ان اشکر، آدم میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے بھی لوگ یاد کریں اور میرا بھی شکر ادا کریں۔ کسی کو میں کوئی نعمت دیتا ہوں، کسی کو میں کوئی دیتا ہوں، کسی کو کچھ دے کر خوش کرتا ہوں، کسی کو کچھ دے کر خوش کرتا ہوں، تاکہ مجھے یاد کرنے والے یہ رہیں اور میری یادداشت ان میں باقی رہے۔ اللہ کی عبادت یاد ہے میرے بھائیوں، اس کا ذکر اس کی یاد ہے، اس کے سامنے سجدے یاد ہیں اس کی میں، اور اس کے سامنے جھکنا، رکوع اور سجود یہ اس کی یاد میں۔ اللہ رب العالمین کی عبادات یہ تمام کی تمام اس چیز کا تقاضا کرتی ہیں کہ بندہ مومن اس کو یاد کر رہا ہے، اس کی عبادت کر رہا ہے، اس کو بھولا نہیں ہے، اس کی رحمت کی امید لگائے ہوئے ہے، اس کی جنت کی تمامیں ہیں، اس کے عذاب سے اور ناراضگی سے ڈر رہا ہے، اور لہٰذا وہ پروردگار ہے، وہ پالنے والا، اس کا یہ حق ہے کہ وہ واقعتاً محنتوں کے اوپر لا کر سب کو وہ دے جو اس نے وہ محنت کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کا درس میں یہیں پر ختم کر رہا ہوں۔ 2 ہی آیتیں ہوئی ہیں، کیونکہ تھوڑی سی ایسی چیزیں تھیں جو آج امت کو ضرورت ہے، بہن بھائیوں کو، بچوں کو، میں نے اس میں آپ سے مفصل گفتگو کی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق بخشے، اور عملی گوشوں میں سب سے پہلے شیطان کو جا کر پڑھیے کہ شیطان کس کس طرح سے انسان کو گمراہ کرتا ہے، یہ پہلا عملی گوشہ ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہم اور آپ آدم علیہ السلام کی توبہ کے واقعے کو جا کر پڑھیں۔ میں کل انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ گفتگو کروں گا۔ اقول ما تسمعون وصلی اللہ علی النبی الکریم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔